السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خلاصہ قرآن کی 13ویں مجلس میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا 13واں پارہ ہے اور اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ پھر ان کے بھائیوں کی طرف آنا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو طلب کیا۔ اس کے بعد بات یعقوب علیہ السلام کی وصیت تک منتقل ہوئی۔ جب انہوں نے بھائی کو لانے کو کہا تو یوسف علیہ السلام کے ہیلے کی وجہ سے کھو گیا تھا، جبکہ یوسف علیہ السلام کا ہیلہ جائز تھا۔ انہوں نے ہیلہ بنا کر اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ اس طرح تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی گئے اور انہوں نے جو شاہی پیالہ تھا وہ بھائی کے گودام میں رکھ دیا، تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کو رکھنے کے لیے بہترین یہ بہانہ اپنایا، اور یہ اس وقت کا نظام تھا کہ جو بھی چیز جس کے پاس سے برآمد ہو جاتی وہ اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا۔ اس کے بعد بات یعقوب علیہ السلام کے صبر پر منتقل ہوئی کہ انہوں نے انتہا کا صبر کیا۔ یہاں پر غور کریں، یعقوب علیہ السلام اتنے غم کے باوجود انہوں نے صبر نہیں چھوڑا، بلکہ وہ یہ کلمہ کہا کرتے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو حقیقت بتا دی اور ان کے سامنے وہ چیزیں بھی رکھ دی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا تھا اور مرتبہ عطا کیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک تقوی اور دوسرا صبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی بھی عطا فرمائے اور صبر بھی عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے صبر کے بعد بھائیوں کے سامنے پورا ذکر ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں، اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹوں کو ملا دیا، جو جدائی تھی، غم تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، اور ہر چیز جس نے پچھلا واقعہ نہیں پڑھا، ہر وہ آدمی جس نے یوسف علیہ السلام کا پچھلا واقعہ نہیں پڑھا، اس کو جب یہ آیت ملے گی کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان وسوسہ ڈالا، تو شاید وہ یہی سمجھے گا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کا بھی قصور تھا، لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام ایک کرم والے نبی تھے اور انہوں نے بھائیوں کا قصور ہونے کے باوجود بھی ان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، بلکہ یہی کہا کہ یہ شیطان کی ایک چال تھی جس نے بھائیوں کو آپس میں جدا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے شکر اور نعمتوں کا اعتراف کیا کہ یا اللہ، یہ جو بادشاہی دی ہے یہ تو نے دی ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور جو خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے وہ بھی تو نے سکھائی ہے۔ اس کے بعد دعا کی ہے، بڑی پیاری دعا، ہمیں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ، اعمال تو ہمارے مختلف طرح کے ہیں، لیکن جب ہمارا خاتمہ ہو تب مسلمان ہوں ہم، اور جب اٹھیں قیامت کے دن تب بھی صالحین کے ساتھ ہم اٹھیں۔ تو اس آیت پر بھی، اس دعا پر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد سورت کا خاتمہ ایک اہم مقصد سے ہوتا ہے، اور وہ ہے قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں قرآن مجید میں۔
تو اللہ تعالیٰ نے قصوں کی وجہ بتائی، سبب بتایا کہ یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان سے لوگ عبرت پکڑیں۔ تو اگر قصے بیان ہوں اور عبرت نہ ہم پکڑیں تو ہم پھر بدبخت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے جو کائنات اور اللہ تعالیٰ کی جلالت کے حوالے سے بحث کرتی ہے۔ اس میں خاص طور پر ذکر ہے کہ قرآن کی تاثیر کا دلوں پر اثر ہوتا ہے، اور کیسے دلوں پر اثر ہوتا ہے؟ جو دل زندہ ہوں۔ اور آج ہم بھی غور کریں، سوال یہ ہے کہ تاثیر کا اثر کہاں ہے آج ہمارے دلوں میں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتوں کا ذکر فرمایا کہ جس آدمی میں یہ 10 چیزیں جمع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اہل جنت میں سے بنائے۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ موجود ہے، اور دعوت کو 2 چیزیں جو مضبوط کرتی ہیں، ان میں ایک چیز تو صبر کرنا ہے اذیتوں پر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ اس کے بعد شیطان کا ذکر ہے کہ وہ کیسے اپنے دوستوں سے فرار ہوگا قیامت کے دن، اور خیال کر میرے بھائی کہ شیطان کہیں ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو بڑا پیارا قصہ موجود ہے، بڑی پیاری دعا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اپنے بیوی اور بیٹے کو ادھر چھوڑا بیابان میں، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی۔ آخر میں اس پارے کے آخر میں جنت اور دوزخ کے حالات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم اور مومن کس کس حالت میں ہوں گے۔ اس کے بعد آخر میں مخالفین کے لیے دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ ذکر کیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو یہ تھی جو مین ہدایات اس پارے کی۔ ہمیں قرآن مجید پر غور کرنا چاہیے، اور قرآن مجید ایک سراپا ہدایت ہے، تو اس سے ہمیں ہدایت کو لازمی لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں قرآن کو لانے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔